ہمارا انداز یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھی، یزید کے دور میں اسلام پر خطرناک ترین وقت پڑا تھا، اس لیے کہ دو چار آدمی اگر بہک جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو اپنے کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہو وہ بد کردار ہو جائے تو پھر غیر یہی سمجھیں گے کہ اسلام یہی ہے جو یزید کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ تھا، اسی لیے امام حسین علیہ السلام اٹھے اور آپ نے وہ قربانی پیش کی کہ دنیا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بادشاہت اور ملوکیت کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اسلام کو سمجھنا ہے تو بادشاہت و ملوکیت کو چھوڑ کر امامت کے در کے اوپر آؤ، تو تم کو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ ارشاد الہی ہے قرآن پاک میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ساری کائنات کا بنانے والا، زمان و مکان کا پیدا کرنے والا، جس کے علاوہ سب محتاج اور وہ غنی، جس کے علاوہ سب بے بس اور وہ مختار کل، جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ وہی اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو بھیجا، توجہ رکھیے گا، بھیجا یوں نہیں بھیجا کہ بھیجا ہو اور اس کے بعد ہدایت کی ہو، میں لفظی ترجمہ سب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ارسلہ بالہدی، بھیجا تو ہدایت کے ساتھ بھیجا، یہ ہدایت اپنے ساتھ لے کر آئے، ودین الحق، اور دین حق کو لے کر آئے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ اس دین حق کو انجام کار ایک دن سارے ورلڈ آرڈرز کے اوپر، سارے نظامہائے باطل کے اوپر، سارے غلط سلط مذاہب کے اوپر اسے غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے احکام اور اللہ کی عبادت میں شرک کرنے والوں کو چاہیے بات کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دین غالب ہوگا، اور ہم جب مسلمانوں کی حالت پر غور کرتے ہیں تو مسلمان ہر جگہ مغلوب دکھائی دے رہے ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں، مگر اس کے بعد بھی مسلمان ہر جگہ ذلت، رسوائی، قتل اور مظلومیت کا شکار ہیں۔ تو کیا قرآن کی پیشین گوئی معاذ اللہ غلط ہو رہی ہے؟ تاریخ پر نظر کیجیے، یہ 30-35 لاکھ یہودی، 30-35 لاکھ کل یہودی جو آج دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا پر اس لیے چھائے ہوئے ہیں کہ اس وقت کی جو سپر پاور ہے اس کی گردن یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں کا پریزیڈنٹ کوئی کام یہودیوں کی مرضی کے بغیر اور ان کے اشارے کے بغیر کر نہیں سکتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت چونکہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ جو چاہتے ہیں وہ دنیا میں ہو جایا کرتا ہے۔ تو بظاہر تو غالب وہ دکھائی دے رہے ہیں اور ہم بظاہر مغلوب دکھائی دے رہے ہیں، مگر تاریخ کو پڑھیے، یہ چند روزہ غلبہ یہودیوں کو آج ملا ہے،
مگر یہی قوم وہ ہے کہ جو مسلسل جس کی 2000 سال تک کلنگ ہوتی رہی ہے، جس کو ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے. وہ جو کلنگ تھی، جو قتل و غارت گئی تھی، وہ غلط تھی، کسی کی بھی ہو. 2000 برس تک، 2000 سال تک یہ قوم کاٹی گئی ہے. یورپ میں ایک لہر چلی تھی ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں، اور اس لہر میں آدھی آبادی یہودیوں کی ختم ہو گئی تھی. ٹوٹل آبادی تھی یہودیوں کی اس وقت 1,20,00,000، اور 1,20,00,000 میں سے 60,00,000 یہودی قتل کر دیے گئے. 1,20,00,000 میں سے 60,00,000 یہودی، 6 ملین یہودی، 12 ملین یہودی تھے، اس میں 6 ملین یہودی، یعنی آدھی تعداد ہوتی جو قتل کر دی گئی. تو ان کی کلنگ تو ہم سے زیادہ ہوئی ہے. وہ تو تناسب کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ قتل کیے گئے ہیں. لیکن آج دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. کیوں؟ اوپر جانے کے بھی راستے ہیں، نیچے اترنے کے بھی راستے ہیں. جو آدمی اوپر جانے کے راستے پر چلے گا وہ چڑھتا چلا جائے گا، جو آدمی نیچے اترنے کے راستے پر چلے گا وہ نیچے اترتا چلا جائے گا. یہ دنیا عالم اسباب ہے. جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے. جو جہالت کو پکڑے گا زوال اس کا مقدر ہے، جو علم کو پکڑے گا عزت اس کا مقدر ہے. وہ کم تھے مگر انہوں نے علم کو پکڑ لیا. وہ منتقمانہ نفسیات کے شکار نہیں ہوئے، انہوں نے خاموشی سے کام کیا، اپنی قوم کو خوب پڑھایا، تعلیم میں خوب آگے بڑھایا، یونیورسٹیوں پر جا کر قبضہ کر لیا، فائنانسز کو کنٹرول کر لیا، مالیات کو اپنے قبضے میں کر لیا. ظاہر ہے کہ جب مالیات کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تو وہ ملک کہ جو سرمایہ پرست ملک ہے اس کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی. لیکن یہ چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. آپ تک پوری صحیح خبریں پہنچتی نہیں ہیں. اسرائیل میں خود اندر کیا حال ہے اس کی مجھے اطلاع ہے. لوگ پاگل ہو رہے ہیں، لوگ سائیکولوجیکل بیمار ہو رہے ہیں. وہ لوگ کے جو آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اسرائیل میں یورپ سے اور نرم کہاں سے آئے تھے، وہ سب بوریا بستر سمیٹ کر واپس جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک بات بہت پہلے کہہ دی تھی، یہودیوں کی ذہنیت بتا دی تھی کہ یہ ہر بات کے لیے تیار ہوں گے، مرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے. اب جب ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جس کو ہم جنت سمجھ کر آئے تھے یہاں سے تو جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے، تو وہ بھاگ رہے ہیں. ملاحظہ کیا آپ نے؟ تو قرآن کی یہ پیشین گوئی جو ہے، اگر آپ مجھے یہ دکھا دیں، کوئی صاحب مجھے یہ دکھا دیں کہ قرآن مجید کی کوئی پیشین گوئی کبھی غلط ہوئی، معاذ اللہ تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ پیشین گوئی جو ہے غلبہ اسلام کی، یہ بھی غلط ہو سکتی ہے. لیکن جس کتاب کی کوئی پیشین گوئی کبھی غلط ہی نہیں ہوئی، مگر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں کی ایک مشکل یہ کہ یہ جلد باز ہیں. انتظار کی عادت ان کو نہیں ہے، ہم کو ہے، ہمیں ہے. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں تو انتظار کی عادت ہے ہی. اور مسلمانوں کو بھی، ہمارے بھائی ہیں سب. فضا اس وقت بدل گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، سب مسلمان ہمارے بھائی ہیں. کسی مسلک کے ہوں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں. یہ ذرا سے فرق ہیں، یہ نیچرل فرق ہے. دو بھائیوں میں فرق ہوتا ہے، باپ بیٹے کی ذہنیت میں فرق ہوتا ہے، وہ کون سی بڑی بات ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی نظروں کے سامنے اسی قرآن مجید کی ایک پیشین گوئی موجود ہے. وہ کتنے عرصے کے بعد پوری ہوئی؟ حضرت قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو حضور کے بعد سب سے بزرگ نبی ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پالنے والے ان لوگوں میں انہی میں سے ایک نبی کو بھیج دے کہ جو ان میں آیات الہی کی تلاوت کرے، ان میں علم پھیلائے
ان کا تزکیہ نفس کرے۔ دوسری آیت نے جواب دیا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی۔ کیا ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی؟ ابھی تو قبول کر لی تو حضور آ جائیں۔ قبولیت دعا کا وعدہ ہو رہا ہے ابراہیم سے، اور حضور کب ظاہر ہو رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے انتقال کے 2000 برس کے بعد۔ 2000 برس کے بعد دعا اس وقت قبول ہوئی، اور قبولیت دعا کا نتیجہ کب سامنے آ رہا؟ حضور کی شکل میں 2000 برس کے بعد۔ غور کیا آپ نے؟ تو جب ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ 2000 برس کے بعد پورا ہو رہا ہے، تو حضور سے کیے وعدے کو تو ابھی کل 1500 برس ہوئے ہیں، ابھی تو ویسے ہی 500 برس بعد۔ تو جلدی کس بات کی ہے؟